اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں 22ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ قرآن پاک کے 22ویں پارے کا آغاز سورہ احزاب سے ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کوئی بھی امہات المؤمنین میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا اور نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر دے گا اور اس کے لیے پاک رزق تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو اس امر کی بھی تلقین کی ہے کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم آواز سے بات نہ کیا کریں، تاکہ جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے وہ ان کی آواز کو سن کر طمع نہ رکھے اور معروف طریقے سے بات کریں۔ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو نرم آواز سے بات نہ کریں، اور اینڈ پہ ہے معروف طریقے سے بات کریں۔ میں نے آپ سے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید اپنے شان نزول کے اعتبار اور اس وقت کے احکامات کے ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک کے لیے رشد و ہدایت کا مرکزی منبع و محور ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی، ہمارے اہل خانہ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں جب کوئی آتا ہے، ہمارے جاننے والا، ہمارا دوست، دیکھیں پیچھے باتیں بیان ہوئیں کہ گھر میں جانا ہے تو اجازت لینی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اصول بتایا گیا کہ کن کن اوقات میں، یعنی کسی کے گھر میں جانا ہی نہیں ہے، ان میں قیلولہ کا وقت ہے، آرام کا، سونے کا، تو اگر جانا ہے تو اجازت لینی ہے، اور اگر غیر موجودگی میں ہے تو کس طرح بات کرنی ہے۔ آپ کا اہل خانہ کا، ہمارے اہل خانہ کا انداز اس قدر نرم نہ ہو اور اس قدر تلخ بھی نہ ہو۔ آپ ایک روبدار اور باوقار انداز میں ان سے گفتگو کر کے ان کو بتائیں کہ اس وقت فلاں جو ہے نا، جن کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ موجود نہیں ہے، اور اگر وہ اجازت نہ بھی دیں تو آپ نہ ٹھہر سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ مزید گفتگو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت المؤمنین کو اس امر کی بھی تلقین کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں مقیم رہیں اور جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں، اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے پراگندگی کو دور کر دیا جائے اور ان کو پاک صاف کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا بھی ہے کہ وہ گھر پاک صاف تھے۔ ان کی پاکیزگی کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ جو لفظ ہے کہ جاہلیت کی بے پردگی، یعنی یہ جو بے پردگی کا کام ہے یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اس کے بعد بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں۔ بناؤ سنگار کر کے آج ہم تو، ہمارے اہل خانہ تو بناؤ سنگار کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے تو پارٹی میں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، اور پارٹی بھی کون سی مخلوط جس میں اختلاط ہے، اور جی اسپورٹس گالا میں جانا ہے، پھر وہاں جو کچھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں جی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو جب قرآن مجید کی آیات پر عمل کریں گے تو پھر مسائل بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لے پالک، منہ بولا بیٹا، منہ بولا جو بیٹا ہے وہ آپ کا کبھی بھی حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ چاہے اس کو پہلے دن سے پال رہے ہیں، آپ نے اڈاپٹ کیا ہے اس کے ڈے 1 سے، اس کی پیدائش سے، یا آپ نے عمر کے کسی اور حصے میں جا کر اس کو اڈاپٹ کیا ہے، تب بھی وہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ ان کی جو نسبت ہے ان کے اپنے والد کی طرف ہے، اس کو اس کے والد کے نام سے پکارا اور بلایا جائے گا۔ تو یہاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی ہمیں وضاحت کی گئی ہے۔ مصلحتاً آج کل نہیں بتایا جاتا، مصلحت کے نام پہ، کہ جی بچے جو ہے نا ڈسٹرب نہ ہوں اور ان کے جو ہے نا منتشر نہ ہوں، ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آئے، تو مصلحتاً بھی اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو اس کا بھی ایک لیول ہے، بس اس کے بعد آپ کو بتانا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ ان کے والد نہیں بن سکتے، آپ ان کی والدہ نہیں بن سکتی، جو ان کے والد ہیں انہی کی نسبت سے ان کو لکھا، پکارا اور بلایا جائے گا اور بلانا چاہیے۔ اس کے بعد اس سورہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی ان پر درود سلام بھیجا کرو۔ تو اس میں ایک بات بڑی ہمیں یہاں کلیئر کر لینی چاہیے کہ اللہ خالق ہے، فرشتے اور انسان یہ مخلوق ہیں،
تو اللہ جو درود بھیجتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نہیں پڑھتے اللہ، یہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ فرشتوں نے پڑھنا ہے۔ ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کا نزول فرمائیں، برکات کا نزول فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں، مزید جو ہے نا ان کو یہ عطا فرمائیں۔ اب یہ کہنا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، بندے بھی درود پڑھتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑا عام پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھیجے ہوئے درود سلام کو اس کے مطابق، اپنی شان کے مطابق وہ چیزوں کا نزول اور وہ عطا کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا درود بھیجنا ہے، عطا کرنا ہے، نوازنا ہے، ان چیزوں کو عمل درآمد میں لانا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ سے۔ تو خالق کا درود الگ ہے، خالق کا سلام الگ ہے، صلات الگ ہے، ہمارا جو درود و سلام، صلات و سلام ہے یہ الگ ہے۔ اس کے بعد سورہ جو ہے وہ سبا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا کہ سبا بستی جس کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نعمت سے نوازا ہوا تھا، ہر چیز کی نعمت دی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان سے یہ کہا کہ تم اللہ کا رزق کھا رہے ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ تو لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی روگردانی کی اور کہا یہ تو جناب یہ تو ہم نے اپنی محنت سے یہ باغات لگائے، کمائے، ان کو جناب یہ یہاں تک جو پھلوں کی کیفیت ہے یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ تو جب ان میں یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کو بد مزہ، بد پھل اور اس طرح جو ہے نا جھاڑیوں اور بیریوں والے باغوں میں بدل دیا، بجائے جن فروٹس کے وہ باغات تھے اس سے وہ بدل گئے۔ اس کے علاوہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے جو ہے وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں زمین اور آسمان کو بنانے والے کے لیے ہیں، اور یہ بات درست ہے۔ اس کے بعد یہاں پر فرشتوں کے پروں کا ذکر ہے کہ کسی فرشتے کے پر 2 ہیں، کسی فرشتے کے پر 3 ہیں، کسی فرشتے کے پر 4 ہیں، جبکہ جبریل امین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں ان کے پروں کا جو تذکرہ ہے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 600 پر اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو غلط کام بھی، برائی کے کام بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں، وہ برائی پر یعنی ڈٹ جاتے ہیں، ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، جس بھی ڈگر پر ہم چل رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا اندھا اور نابینا برابر ہو جائیں، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکی اور برائی ایک طرح ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اسی طرح زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہدایت کے راستے پر ہو وہ گمراہ انسانوں کے برابر نہیں ہو سکتا، کہاں ہدایت والا اور کہاں یہ گمراہ لوگ۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا ہے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں ایک بستی کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 پیغمبروں کو، 2 رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے ان کو ایمان کی دعوت دی، مگر وہ ایمان نہیں لائے بلکہ ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک تیسرا نبی بھی مبعوث فرمایا، مگر اس کے باوجود اس کو بھی جو ہے نا جھٹلایا گیا، ان کی مدد کی۔ تو اس کے بعد ایک شخص بستی کے کنارے سے اٹھا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، یہ تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف تمہیں ہدایت کی بات کرتے ہیں اور وہ ہدایت پر ہیں۔ اب یہ مزید واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کل سورہ یاسین کے اگلے حصہ میں 23ویں پارہ میں یہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔